ہر بندہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو آنے سے پہلے تین گھروں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس دنیا میں وجود پاتا ہے۔ پہلے ددیالی گھر، پھر ننیالی، اور ان دونوں کا آپس میں تعلق سسرالی ہوتا ہے، جسے ہمارے ہاں کوڑم بولتے ہیں یا مختلف اور نام بھی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو پیدا ہونے کے بعد، وجود میں آنے کے بعد اپنی اصل کو پہچانتا ہو اور اس کی قدر کرتا ہو۔ اس دنیا میں آنے کا جو سبب بنے ہیں وہ دو ہمارے اصلی گھر ہیں، ایک ددیال کا، دوسرا ننیال کا۔ جس بھی انسان نے ان دو کی قدر کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے باقی گھروں کو بھی انشاءاللہ خیر والا، برکت والا بنا دے گا۔ ددیال میں میرا ڈائریکٹ تعلق میرے ابو جی کے ساتھ ہے۔ والد کی وجہ سے جو میرے رشتے بنے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی میرے چچے ہیں، بڑے بھائی میرے تائے ہیں، ان کی بہنیں میری پھوپھیاں ہیں، اور ان کے والد صاحب میرے دادا ہیں، اور والدہ میری دادی اماں ہیں۔ یہ جتنے نام لیے ہیں، دنیا میں اگر ان کو وقار ملا تو کامیابی ہے، وگرنہ ناکامی ہے۔ میرے ذمہ اس دنیا میں یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ جملہ سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا۔ میرے ان ددیالی رشتوں نے، جو میری اصل ہے، اگر مجھے بچپن میں پیار نہ دیا اور بدلے میں نے ان کو عزت اور وقار نہ دی تو پھر میں کچھ نہیں ہوں۔ پیار نہ ملا تو میری شخصیت ادھوری رہ جائے گی۔ میں پیار لے کے بدلے میں وقار نہ دے سکا تو مجھ جیسا دنیا میں با وفا جو ہونا چاہیے تھا، اس جیسا بے وفا کوئی نہیں۔ آپ اور میں اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے خود چیک کرتے جائیں کہ کہاں، کس پانی میں۔ میں اگر کوئی بات کہوں گا تو شاید بری لگے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندے کو بہتر پتا ہے کہ اس کے من میں کیا چل رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے۔ تو آپ کے ساتھ بچپن میں پیار کتنا ملا، آپ نے بدلے میں بڑوں کو وقار کتنا دیا۔ یہ ددیال میری اصل، اور ابو جی کا جس کے ساتھ رشتہ ہوا ہے وہ میری والدہ ہے۔ والدہ بھی میری اصل، ماں جی کی بہنیں میری خالائیں، ان کے بھائی میرے ماموں، اور ان کے والد میرے نانا ابو اور والدہ میری نانی اماں، یہ بھی میری اصل ہے، میری پہچان ہے۔ اگر ان سے میں نے پیار لیا ہے، وقار نہیں دیا، یا انہوں نے وقار کا مطالبہ تو کیا ہے، بدلے میں پیار نہیں دیا، تو پھر یہ سوسائٹی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہوگی۔ بھلے لوگ آپ کا کلمہ پڑھتے ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہتے ہو۔ بھائیو، ان رشتوں کا لحاظ آپ کی دنیا میں آمد کی اصل پہچان ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے سسرالی رشتے ہیں۔ میرے سسرال کا گھر میرے ساتھ وابستہ ہے۔ جو رشتے میں مجھے ملی ہے وہ میری بیوی ہے، اس کے والد
میرے سسر اور ان کی اماں میری ساس، ان کے بھائی میرے سالے اور بہنیں میری سالیاں، اور دوسری طرف دیکھا جائے اس فصل کا جو محافظ ہے، جو اسے قائم رکھے گا، سنبھالے گا، اس کے ماں باپ میری بیوی کے ساس سسر، اور بھائی دیور جیٹھ بڑے چھوٹے، بہنیں نندیں اور وہ ان کی بھابھی، یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ بھی دنیا میں گھروں کے ہیں۔ جس بندے نے اپنی اصل کو اچھا ثابت کرنا ہے تو اپنی اس فصل کو، بیوی فصل ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، یہ تمہاری کھیتی ہے، اور اچھے لوگ اپنی کھیتی باڑی، اس کا موسم، اس کا ٹائم، اس کا بیج، کھاد سپرے، اور ٹائم پہ اس کے پکنے اور پکنے کے بعد اس فصل کو اٹھانے اور سنبھالنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جسے دنیا میں رب نے سسرال سے نوازا، سسرال سے نوازا۔ ساس اور سسر دنیا کے وہ رشتے ہیں کہ جن سے بڑھ کے کائنات میں ماں باپ کے بعد آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں، جس نے اپنی عزت اور آبرو آپ کے حوالے کی ہے۔ ان کی عزت اور احترام اگر آپ نے کی ہے تو آپ خاندانی ہیں، اصلی ہیں، آپ نے اپنے بڑوں کی قدر کرنا سیکھی ہے۔ کیوں؟ اگر بیوی کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو عزت نہ ملی تو میرے گھر میں میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائیوں کو بھی عزت نہیں ملنے والی۔ یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ اگر لڑکی کی طرف سے میرے بڑوں کو عزت نہ ملی تو یہ گھر بے سکونی کا باعث ہوگا۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے جو بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے اور ان میں مودت اور محبت رکھی ہے۔ بنایا کس لیے ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ملے، اور سکون کے لیے ساکن ہونا۔ آپ کے علاقوں میں تو یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سکنا کہاں کا ہے، مسکن کہاں کا ہے، موضع کون سا ہے۔ جہاں سے بندہ بھاگ دوڑ کے آ کے اپنی حرکتوں کو روک کے سکون میں آ جائے، بیٹھ جائے، لیٹ جائے، سو جائے، آرام پائے، سارے دن کا تھکا ہوا، اسی کو مسکن کہتے ہیں، اسی کو سکون کہتے ہیں۔ اور یہ وہی جگہ ہوتی ہے، میں نے بڑے سارے لوگوں کو رات کو باہر دیکھا ہے، پھٹے پہ، منجے اور تھڑے پہ، دوست یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور پوچھا ہے کہ جناب رات کا 1 بج گیا، گھر کیوں نہیں گئے؟ اور جواب ملتا ہے کہ وہاں جا کے جو بے سکونی ہے اس سے یہاں ٹھیک بیٹھے۔ اگر آپ کی حالت یہ ہے تو نظر ثانی کیجئے، آپ 7 سمندر پار چلے جائیں، چھٹی ملے، واپس بھاگنے اور دوڑنے کی جگہ آپ کا اگر گھر نہیں ہے تو پھر آپ کی تعلیم اور تربیت کسی کام کی نہیں۔ آج کافی ساری دنیا اپنے اصل کے گھروں کو بھول بیٹھی ہے، ان رشتوں کی جگہ دوست احباب نے لے لی ہے، اپنی فصل، اپنی بیوی، اس کے رشتہ داروں کو بھلا بیٹھی ہے، اور بدلے میں عزت مانگتی ہے۔ عزت دیے بغیر عزت نہیں ملتی۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی حدیث پڑھ کے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک محبوب کو اپنے آباء و اجداد آدم علیہ السلام تلک، اپنے آل اولاد قیامت تک آنے والی پیدا ہونے والی نسلوں سے بڑھ کے اور کائنات کے سارے لوگوں سے بڑھ کے محبت نہ دے۔ یہ حدیث تو پڑھ کے ہم نے کہہ دیا کہ سیرت کا چیپٹر مکمل نہیں ہوا، ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اسی محبوب نے ہی قسم کھا کے کہا تھا تم میں سے بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ،
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے، ایمان نہیں ہے۔ اب میں یہ چاہوں کہ میرے ابو کو لوگ عزت سے بلائیں، تایا جی کو میری بیوی عزت دے، میرے دادا ابو کا احترام کرے، میرے بھائیوں کو وہ احترام کی نظر اور اچھے لفظوں میں بلائے، میری بہنوں کو ادب اور احترام ملے، لیکن جو اس کے والدین، ماں باپ، بہن بھائی ہیں، ان کے لیے میرے لب و لہجے اچھے نہ ہوں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ مساوات نہیں ہے۔ میں اپنے اصلی گھر کو، فصلی گھر کو، اور اس کے بعد پیدا ہونے والی جو میری نسل ہے میری بیوی سے، یہ میرے گھر کا تیسرا پورشن ہے، اس نے بڑوں کو دیکھ کے آگے چلنا ہے۔ یہاں اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے قول کے ساتھ فعل اور گفتار کے ساتھ کردار ضروری ہے۔ آپ کے گھر میں کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، میرے گھر میں کیا ہے میں بہتر جانتا ہوں۔